حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا۔ لبیک اللہم لبیک کی روح پرور صدائیں، لاکھوں عازمین میدان عرفات میں جمع ہونا شروع۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج ہوگا۔ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ خطبہ دیں گے۔ خطبہ دنیا کی 34 زبانوں میں براہ راست نشر ہوگا۔ نماز ظہر اور عصر اکٹھی ادا کی جائیں گی۔ حجاج اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی نماز مغرب ادا کیے بغیر مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی۔ امریکہ غزہ جنگ بندی میں رکاوٹ بن گیا۔ سلامتی کونسل میں مستقل جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ 14 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والوں میں پاکستان بھی شامل تھا۔ امریکہ کی نائب سفیر نے کہا کہ امریکی مخالفت پر کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ حماس کو دوبارہ خطرہ بننے سے روکنا اسرائیل کا حق ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز قبول نہیں۔ پاکستان کا غزہ جنگ بندی قرارداد ویٹو ہونے پر شدید رد عمل۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب نے قرارداد ویٹو ہونے کو افسوسناک قرار دے دیا۔ عاصم افتخار نے کہا قرارداد مسترد ہونا عالمی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ جنگ بندی قرارداد کی ناکامی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ قرارداد مسترد ہونے سے خطرناک پیغام جائے گا۔ پاکستان فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ مسجد اقصی کے تقدس کی پامالی ناقابل برداشت۔ اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی مسجد اقصی پر دھاوے کی شدید مذمت۔ اسرائیلی مظالم میں اضافے پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ خوراک کے حصول کے منتظر شہریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ عالمی برادری صہیونی ریاست کے خلاف فوری اقدامات کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا غزہ میں انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی سفارتی مشن نے مودی اور بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی وفد کی کانگریس میں پاکستان کاکس کے سربراہ ٹام سازی سے ملاقات۔ بھارت کی جارحیت کا خلاصہ کر دیا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پاکستانی وفد نے واشنگٹن میں معروف امریکی تھنک ٹینک CSIS میں حالیہ پاک بھارت تنازع کے حوالے سے بھرپور انداز میں پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ امن تجارت کے دروازے کھولے گا۔ سفارتکاری سے وہ ممکن بنائیں گے جو جنگ کبھی نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم کا مودی کے خلاف سفارتی مہم کا دوسرا راؤنڈ۔ شہباز شریف آج سعودی عرب کا اہم دورہ کریں گے۔ مکہ مکرمہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہے۔ وزیر اعظم بھارت سے کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کریں گے۔ ملاقات میں اہم سیکٹرز میں سرمایہ کاری سے متعلق بھی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف عید الاضحیٰ بھی سعودی عرب میں منائیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ پاکستان کی عالمی سطح پر بڑی کامیابی، بھارت کو دھچکا۔ پاکستان سلامتی کونسل کی انسداد دہشت گردی کمیٹی کا نائب صدر منتخب۔ پاکستان کو دہشت گردی کا سہولت کار قرار دینے کا بھارتی بیانیہ دفن۔ اقوام متحدہ کی انسداد دہشت گردی کمیٹی عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف اقدامات کی نگرانی کرتی ہے۔ اہم سفارتی کامیابی بھارت کو ہضم نہ ہوئی۔ مودی کے حمایت یافتہ سوشل میڈیا ہینڈلرز نے فیصلے کے خلاف پوسٹنگ کرنا شروع کر دی۔ امریکی اخبار نے بھارتی میڈیا پر چلنے والی فیک نیوز کا پول کھول دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بھارتی میڈیا نے 9 مئی کو پاکستان میں فوجی بغاوت اور آرمی چیف کی گرفتاری کی جھوٹی خبر انتہائی زور و شور سے چلائی۔ خبر ایک بھارتی صحافی کو سرکاری نشریاتی ادارے سے واٹس ایپ پر ملی۔ منٹوں میں پورے بھارتی میڈیا کی بریکنگ نیوز بن گئی۔ خبر مکمل جھوٹ پر مبنی تھی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے فروغ میں مدد جاری رکھنے کو تیار ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کہتے ہیں پاکستان اور افغانستان کی جانب سے اپنے سفارتی مشنز کو سفیر کی سطح تک کرنے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ چین کو یقین ہے کہ اس اقدام سے دونوں ممالک کے تعاون اور باہمی اعتماد میں اضافہ ہوگا۔
پاکستان کے رافیل گرانے پر چینی طیاروں کی مانگ بڑھ گئی۔ انڈونیشیا کا چین سے J-10 طیارے خریدنے پر غور۔ انڈونیشیا کے نائب وزیر دفاع ڈونی ایرماوان کا کہنا ہے کہ چین سے طیاروں کی خریداری کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی طیارے مار گرانے کو مد نظر رکھیں گے۔ چین نے صرف J-10 طیارے ہی نہیں، بحری جہاز، ہتھیار اور دیگر جنگی آلات دینے کی پیشکش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی سے ملاقات۔ سندھ میں کرکٹ کے فروغ، میچز کے انعقاد اور اسٹیڈیمز کی تعمیر نو کے امور پر گفتگو۔ نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد کی عالمی معیار کے مطابق اپ گریڈیشن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ نیاز اسٹیڈیم میں سہولتوں کو مل کر بہتر بنائیں گے۔ چیئرمین PCB نے کہا کہ کرکٹ کے نئے وینیوز پر کام کر رہے ہیں۔ حیدرآباد اور فیصل آباد میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی پہلی ترجیح ہے۔ پنجاب حکومت کا عید الاضحیٰ پر صفائی کا پلان تیار۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی صوبائی وزراء کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا ہر شہر اور گاؤں میں صفائی کے انتظامات مکمل کر لیے، علائشوں کو بروقت ٹھکانے لگایا جائے گا۔ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کیے گئے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے بتایا کہ پنجاب میں 1 کروڑ 20 لاکھ بیگ فراہم کیے جائیں گے۔ شہری 1139 پر کال کر کے بھی بیگ منگوا سکتے ہیں۔ وقت کم، مقابلہ سخت۔ عید قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، شہریوں کو سستے جانوروں کی تلاش، بیپاری بھی اچھے دام میں جانور بیچنے پر بازید۔ گجرانوالہ کی منڈی میں خوبصورت اونٹ شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ مظفر آباد میں شیرو اور طوفان نامی اونٹوں کی دھوم، ببرا بیل کے بھی خوب چرچے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ بالائی KP، جنوبی پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں آندھی اور بارش متوقع۔ اسلام آباد میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ فیصل آباد، سرگودا، بھکر، پاک پتن، ملتان، اوکاڑا اور بہاول نگر میں آندھی اور بارش متوقع۔ شام کے اوقات میں یوب اور بارکھان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ DI خان میں نجی کمپنی کے 11 ملازمین اغوا۔ ملزمان نے دوماندہ ہائی وے سے ملازمین کو اغوا کیا۔ پولیس نے 6 کو بازیاب کرا لیا۔ اغواکار 5 ملازمین کو لے گئے۔ کمپنی ملازمین اسلام آباد سے باراستہ DI خان کوئٹہ جا رہے تھے۔ اغواکار 5 ملازمین کو گاڑیوں سمیت اغوا کر کے لے گئے۔ سابق صدر پرویز مشرف کی بھارت میں آبائی اراضی اور جائیداد نیلام۔ سابق صدر اور ان کے خاندان کے نام آبائی زرعی اراضی اور جائیداد نیلامی کے بعد دوسرے کے نام رجسٹر کر کے حکومتی ریکارڈ سے مکمل طور پر ختم کر دی گئی۔ اتر پردیش میں پرویز مشرف اور ان کے خاندان کے افراد کے نام پر 13 بیگھہ زرعی اراضی نیلام کی گئی۔